بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو دار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے داری کہلاتے تھے۔ 9 ہجری میں عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں پہلے روشنی کا انتظام نہیں تھا، انہی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کا داماد مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوب کھلایا پلایا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں شور مچا کہ آگ لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے باہر پتھریلی سرزمین حرا کی گھاٹیوں سے ایک خوفناک آگ بھڑکتی ہوئی شہر کی جانب بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کا گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ ظاہری طور پر اس آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو لپکتے ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، چلو تم آگ بجھاؤ۔ حضرت، میں ہرگز اس کے قابل نہیں، بھلا میں کیا چیز ہوں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے کہا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے تاکید کی کہ یہ خوفناک آگ بجھانا انہی کے ذمے ہے۔ امیر کے حکم کو بہر صورت بجا لانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص صفت تھی، چاہے وہ کام ناممکن ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں جان چلی جانے کا یقین بھی ہوتا تب بھی یہ امیر کا حکم رد نہیں کرتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کو اٹل پا کر آگ کی طرف دوڑنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور مسلمہ کذاب کا نو مسلم داماد بھی یہ عجیب کارنامہ دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ حرا پہنچے تو دیکھا کہ آگ ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھے چلی جا رہی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آگ ان تک پہنچی تو دونوں ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آگ رک گئی، پھر یہ آگ کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دینے لگے۔ آگ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ اسے دھکیلتے ہوئے حرا کی اس گھاٹی میں لے گئے جہاں سے وہ نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گھاٹی سے اس طرح صحیح سلامت نکلے کہ ان کا بال تک نہ جلا تھا۔ مسلمہ کذاب کا داماد حیرت زدہ نگاہوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ آنکھوں سے نہ دیکھنے والے کی مانند نہیں ہو سکتا۔ حضرت روح بن زنبا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے لیے جو صاف فرما رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد آپ کے اہل خانہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا ان گھر والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کام کو سر انجام دے دے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھوڑے کے لیے جو صاف کر کے اس کے لیے کھانے والی تھیلی میں لٹکا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر دانے کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے۔ ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایک ہی آیت کو رات بھر صبح تک نماز میں بار بار پڑھتے رہتے۔ حضرت محمد بن منکدر کا بیان ہے کہ ایک رات سوتے رہ گئے اور نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو انہوں نے اپنی اس کوتاہی کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ مکمل 1 سال تک رات بھر نہیں سوئے۔ پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ملک شام چلے گئے، اور اخیر عمر تک شام ہی میں رہے۔